اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین قالوا ان اللہ عہد الینا الا نؤمن لرسول حتی یأتینا بقربان تأکلہ النار قل قد جاءکم رسل من قبلی بالبینات وبالذی قلتم فلم قتلتموہم ان کنتم صادقین۔ یہ آیت سورہ آل عمران کی آیت نمبر 183 ہے۔ یہود جو تھے وہ سب سے زیادہ اعتراض کرنے والے اور سب سے زیادہ فضول بات کرنے والے تھے۔ یہود نے کئی اعتراض کیے، جیسے کہ قرآن کریم میں ان کا ذکر ہے۔ یہودی کہا کرتے تھے کہ اولاً تو ہم جہنم میں داخل ہونے والے نہیں ہیں، اور اگر جہنم میں ہم داخل ہو بھی گئے تو صرف چند دنوں کے لیے ہم جہنم میں داخل ہوں گے، جیسا کہ پہلے پارے میں ذکر ہے ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودًا، کہ ہمیں آگ صرف چند گنے چنے دن کھائے گی۔ اور اس سے مراد ان کا کہنا یہ تھا کہ جتنے دن ہمارے باپ داداؤں نے بچڑے کی عبادت کی، یعنی 40 دن، اتنے دن تک جو ہے ہمیں آگ کھائے گی۔ کبھی کہا کرتے تھے کہ جو ہے آخرت کا جو گھر ہے یعنی جنت جو ہے وہ صرف ہمارے لیے بنی ہے، جیسا کہ ذکر ہے قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ کبھی یہود اور نصارہ کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت جو بنائی ہے وہ صرف ہمارے لیے بنائی ہے، جیسا کہ ذکر ہے وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، کہ جنت جو بنائی گئی ہے، جنت میں جو داخل ہوں گے وہ صرف یہودی اور نصرانی داخل ہوں گے۔ تو اس طریقے کے جو ہے فضول سوالات کیا کرتے تھے، اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی مرتبہ دیا ہے۔ تو اس آیت کے اندر بھی ان کا ایک اعتراض نقل کیا گیا ہے۔ اصل میں یہ بات سمجھے کہ پچھلی امت کے اندر مال غنیمت اور صدقے کے قبول ہونے کا طریقہ یہ تھا کہ صدقے کے مال کو پہاڑ پر یا کسی اونچی جگہ پر یا چٹیل میدان میں رکھ دیا کرتے تھے، اور آسمان سے آگ آتی اور اس مال کو جلا دیتی تھی، تو اس میں یہ سمجھا جاتا کہ جو ہے یہ مال کیا ہو چکا ہے، قبول ہو چکا ہے۔ یہ پچھلی امت کے اندر اور پچھلی شریعت میں تھا، پچھلے نبیوں کے ساتھ یہ معاملہ تھا۔ اور اس امت کا مسئلہ کیا ہے؟ اس امت کے اندر صدقے کے مال کو غریب، فقراء اور مساکین کو دیا جاتا ہے، اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ اللہ کے یہاں انشاءاللہ یہ کیا ہو جائے گا، قبول ہو جائے گا۔ تو یہودیوں کو اعتراض کرنے کا موقع ملا، اور انہوں نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اگر واقعی آپ اللہ کے رسول ہوتے تو آپ کو بھی وہی معجزہ دیا جاتا جو پچھلے نبیوں کو دیا گیا ہے، یعنی پچھلے نبیوں کے اندر آگ جو ہے آسمان سے آتی اور اس مال کو کیا کرتی، کھا جاتی تھی، تو تمہیں بھی یہی معجزہ دیا جانا چاہیے تھا۔ اور ساتھ میں انہوں نے اللہ پر ایک بہت بڑا جھوٹ بھی بولا، یعنی یہودیوں نے ایک اعتراض کیا، اور انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ تاکیدی حکم دیا ہے، اور اللہ کی طرف سے ہمارے لیے یہ حکم ہے کہ ہم اس نبی پر ایمان ہرگز نہ لائے جس کے پاس یہ آگ والا معجزہ نہ ہو، اس لیے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر ایمان نہیں لاتے۔ اگر آپ کے پاس یہ معجزہ ہوتا تو ہم آپ پر ایمان لے کر آ جاتے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کے جواب میں یہ آیت نازل فرمائی جو میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے، اور اس میں یہ حکم دیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دو کہ یہ کہتے کہ تمہیں وہ معجزہ دیا جانا چاہیے تھا، تو آپ ان سے کہو کہ مجھ سے پہلے جتنے پیغمبر آئے ان کو اللہ رب العزت نے یہی معجزہ دیا تھا، یعنی آگ والا معجزہ دیا تھا، تو تم ان پر ایمان لے کر کیوں نہیں آئے؟ یعنی تمہارے باپ دادا جو تھے یہود، انہوں نے ان نبیوں کے ساتھ غلط کیا اور ان پر ایمان نہیں لائے، حتیٰ کہ ان کو قتل کر دیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، ان کو جو ہے یہودی نے کیا قتل کر دیا۔ تو تم کہتے ہو کہ جس کے پاس یہ معجزہ ہوگا ہم اس پر ایمان لائیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے ان پیغمبروں کو جو ہے یہ معجزے دیے تھے۔ جو بات تم اپنے منہ سے کہہ رہے ہو وہ ساری کی ساری باتیں ان کے اندر پائی جاتی تھی، لیکن تم نے ان پر ایمان نہیں لائے اور تم نے ان کے ہاتھوں پر ایمان قبول نہیں کیا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تمہارا اعتراض کرنا یہ صرف نفرت کی وجہ سے اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے ہے۔ اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر اگلی آیت کے اندر تسلی دی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو حرکتیں کر رہے ہیں ہمیں معلوم ہے اس سے جو ہے آپ کو تکلیف ہوتی ہے، آپ کو پریشانی ہوتی ہے، اس لیے اگر یہ آپ کو جھٹلا رہے، آپ کو نبی نہیں مان رہے، تو آپ کو غم کرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ سے پہلے جتنے بھی پیغمبر آئے سب کے ساتھ یہی معاملہ کیا گیا۔ انہوں نے ان کے سامنے روشن معجزات پیش کیے، بڑی بڑی کتابیں ان کے سامنے پیش کی، ساری کی ساری چیزیں پیش کر دی، لیکن انہوں نے ان کو بھی جھٹلایا۔ تو آپ کو غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے،
یہ آپ کے ساتھ بھی معاملہ ہوا ہے اور آپ سے پہلے لوگوں کے ساتھ بھی معاملہ ہوا ہے۔ لا تحزن، آپ غم مت کرو۔ جگہ جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی قرآن کریم کے اندر، اور آپ کو فرما دیا گیا انا ارسلناک بالحق بشیرا و نذیرا، اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ ولا تسألوا عن اصحاب الجحیم، اور آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ یہ لوگ جہنم کے اندر کیوں داخل ہو رہے۔ آپ کا کام ہے لوگوں تک دین کے احکام پہنچانا اور جو ہے اسلام کی تبلیغ کرنا۔ تو دیکھو یہ آیت کے بارے میں، اس آیت کے اندر اسی بات کو بیان کیا گیا ہے۔ اب آپ حضرات ترجمہ سنو، انشاءاللہ بات سمجھ میں آ جائے گی پوری۔ ترجمے میں یہی بات بیان کی گئی ہے۔ الذین قالوا ان اللہ عہد الینا، وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے ہمیں تاکیدی حکم دیا ہے، اللہ نؤمن لرسول حتی یأتینا بقربان تأکلہ النار، کہ ہم کسی بھی پیغمبر پر ایمان نہ لائے جب تک کہ وہ ہمارے سامنے ایسی قربانی نہ لائے جس کو آگ کھا جائے۔ یعنی اللہ نے ہمیں حکم دیا، دیکھو اللہ پر کتنا بڑا جھوٹ بول رہے کہ یہ اللہ نے حکم دیا کہ کسی بھی پیغمبر پر ایمان مت لانا جب تک کہ وہ ایسی قربانی پیش نہ کر دے جس کو آگ کھا جائے۔ قل، اے نبی آپ کہہ دو، نبی کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ ان کو یہ جواب دو، قد جاءکم رسل من قبلی بالبینات وبالذی قلتم، کہ یقیناً تمہارے پاس مجھ سے پہلے بہت سے پیغمبر آئے روشن معجزات لے کر، وبالذی قلتم، اور وہ چیز لے کر جو تم نے کہی ہے، یعنی جو تم نے چیز ان سے مانگی، جو معجزہ تم نے ان سے طلب کیا، وہ سارے کے سارے معجزات انہوں نے پیش کیے۔ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ، تو پھر یہ بتلاؤ تم نے ان کو کیوں قتل کیا، ان کنتم صادقین، اگر تم واقعی اپنی بات میں سچے ہو۔ اس سے پتہ لگتا ہے کہ تمہارا اعتراض کرنا صرف نفرت کی وجہ سے۔ آگے نبی کو تسلی دی جا رہی ہے، فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، پھر اگر یہ آپ کو جھٹلائے تو یقیناً آپ سے پہلے بہت سے رسول جھٹلائے گئے ہیں۔ جاءوا بالبینات، جو روشن معجزات لے کر آئے، والزبری، اور لکھی ہوئی کتابیں لے کر آئے، والکتاب المنیر، اور واضح کتابیں لے کر آئے۔ تو انشاءاللہ جو ہے امید ہے کہ آپ حضرات کی یہ آیت سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اور دیکھو اللہ رب العزت نے اس امت کے ساتھ بڑا احسان فرمایا ہے کہ پچھلے نبیوں کے اندر جو ہے امت میں مال غنیمت کو قبول کروانے کا یہ طریقہ تھا اور صدقے کو۔ آج ہمارے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہے، بلکہ ہمارے لیے کتنی آسانی فرما دی کہ کسی غریب کی مدد کرو، آپ کا مال جلے گا نہیں یا خراب نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے پچھلی امت کے اندر اگر کوئی انسان عبادت کرنا چاہتا تھا تو اس کے لیے عبادت کا مخصوص تھے، یعنی مسجدوں کے اندر جا کر عبادت کرے۔ اسی طریقے سے جو اپنے مقامات بنا رکھے انہوں نے عبادت کے لیے، اس مقام پر جا کر عبادت کرے۔ لیکن اس امت کے لیے پوری کی پوری زمین کو مسجد اور سجدہ کا بنا دیا گیا، یعنی انسان جہاں چاہے، پہاڑ ہو، جو ہے ندیاں ہو، سمندر ہو، جہاز ہو، جہاں بھی عبادت کرنا چاہے وہاں عبادت کر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے پہلے اگر کوئی انسان عبادت کرنا چاہتا ہے تو وضو کر کے عبادت کرے گا، لیکن ہمارے لیے جو ہے یہ آسانی فرما دی کہ انسان اگر پانی پر قدرت نہیں رکھ سکتا، فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، تو وہ انسان پاک مٹی سے تیمم کر سکتا ہے۔ تو ابھی آپ حضرات کے سامنے جو میں نے آیت پیش کری، یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 183 اور 184 ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔